بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو سامنے اور پیٹھ پیچھے کسی کی عیب جوئی کرے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ جس طرح کسی کو سامنے برا کہنا یہ غلط ہے، ویسے ہی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ جس طرح سامنے منہ پر لوگوں کو برا کہہ دینا یہ برا ہے، ویسے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ بھی برا ہے۔ کیونکہ جب ہم سامنے کسی کو برا کہتے ہیں تو اس کو تو برا لگتا ہی ہے، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ برائی اصل میں غیبت ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں، کسی کی ایسی باتیں کر لینا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو اچھا نہ لگے۔ کسی کی نہ موجودگی میں، کسی کے غیر موجودگی میں ایسی باتیں اس کی کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کے دل کو برا لگے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے ایسے قوم کو دیکھا جو اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخون سے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت یہ ہمارے اعمال کو ایسے ہی برباد کر جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو برباد کر دیتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے۔ آگے اللہ فرماتے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اب غیبت بیان کرنے کے بعد، عیب جوئی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا، کیونکہ مال ایسی چیز ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے تبھی وہ لوگوں کی برائی کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ مال آ گیا، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہم لوگوں کو سامنے انسلٹ کر دیں گے، لوگوں کے سامنے اس کو برا کہہ دیں گے، کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ مال ہے ہمارے پاس، سامنے والا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پتہ چلا مال ہو جانا یہ بھی غیبت کرنے کا ایک سبب ہے۔ جب زیادہ مال آتا ہے تو آدمی غیبت کرتا ہے، برا کہنے لگتا ہے لوگوں کو۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ مال آ گیا، اب ہم سوچنے لگتے ہیں ہم کو موت تو آنی ہی نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب صحیح ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب بھی کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آئے گی، مال ہم کو بچا لے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ روندنے والی جگہوں میں داخل ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ روندنے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لہکائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے سینوں تک پہنچ جائے گی۔ کیسی آگ ہے؟ جو لوگوں کے سینوں تک، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر دل کا ذکر کیا، کیونکہ دل ایسی نازک چیز ہے، اگر کوئی ہم کو چھوٹی سی بری بات ہی کہہ دیتا ہے تو ہمارے دل میں لگ جایا کرتی ہے۔ جب چھوٹی سی بات ہمارے دل میں اتنی تکلیف دیتی ہے تو ذرا سوچو جہنم کی آگ جب ہمارے دل تک پہنچے گی وہ آگ ہم کو کتنی تکلیف دے گی۔ اور وہ آگ، جہنم کی آگ زندگی کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو پہلے 70 سال تک، 70,000 سال تک لہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال پڑ گئی۔ پھر 70,000 سال تک اس کو جلایا گیا، لہکایا گیا تو اللہ اکبر وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس آگ کو 70 سال تک جلایا گیا، 70,000 سال تک لہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کیا ہے؟ سیاہ ہے، وہ دل تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، ڈھانپ دی جائے گی۔
فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ پتہ چلا نہ ہم کو کسی کے سامنے برا کہنا ہے، نہ ہم کو کسی کو سامنے رسوا کرنا ہے، نہ پیٹھ پیچھے رسوا کرنا ہے، کیونکہ برائی برائی ہوتی ہے، چاہے سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، وہ بری ہے بری ہے بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برائی کرنے سے محفوظ فرمائے۔